بنی اسرائیل میں ایک بندہ گزرا ہے، اس بندے نے اللہ رب العزت کی اتنی نافرمانی کی، اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ ہر بندے کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں جب بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العزت جب اس سے نفرت کرتے ہیں، جب وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت لوگوں کے دل میں بھی اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کو اتنا ناراض کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر موت سے پہلے یہ مجھ سے توبہ کر لیں تو میں ان کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اسی طرح ایک بندہ جب اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے، اعمال کرتے کرتے وہ اللہ کو خوش کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اللہ فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر زمین پر آ کر بھی اعلان کرتے ہیں، اللہ فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم سب بھی اس سے محبت کرو، حتیٰ کہ پتھر اور درخت بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے۔ تو یہ بندہ ایسا اللہ رب العزت کا نافرمان تھا، اور لوگوں کو اس نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنا تنگ کیا ہوا تھا کہ اس زمانے میں جس طرح ہمارے اس وقت آج کل بیرون ممالک میں کمیونٹیز ہوتی ہیں جن میں آپ کو رہائش کے لیے اندر آپ کا فیملی ریلیشن ہونا ضروری ہے، ویسے ہی سسٹم تھا۔ تب کمیونٹیز تو نہیں ہوتی تھی، قلعے ہوتے تھے، اس کے اندر گاؤں کے گاؤں بسیرا کرتے تھے، اور باہر سے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو اس نے ان لوگوں کو اتنا تنگ کیا کہ اس بندے کو ان لوگوں نے گاؤں سے باہر نکال دیا، اور قلعے سے باہر جنگل تھا، اس جنگل میں چلا گیا۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ اتنا بدنام ہو چکا تھا۔ پھر یوں ہوا وہ گزارا کرتا رہا، درختوں سے پھل کھاتا رہا، کسی طرح اس کا گزارا چلتا رہا۔ لیکن ایک وقت ایسا آ گیا، وہ بڑا سخت بیمار ہو گیا، اور اتنا وہ بیمار ہو گیا کہ اسے پتہ چل گیا کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے، اور پھر اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ، فلاں جنگل میں میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، تم سب اس کا جنازہ پڑھو، تم بھی اس کا جنازہ پڑھاؤ، اور اپنی قوم میں یہ اعلان کر دو کہ جو بندہ اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اب دیکھیے، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو کہ فلاں بندے کے جنازے میں آپ شرکت کریں اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو ہم کتنا بڑھ چڑھ کے اس جنازے میں شرکت کریں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو گیا، ساری بستی والے دوڑے چلے گئے۔ جب اس جنگل میں پہنچے تو دیکھا یہ تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنی بستی سے نکال دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، یا اللہ، یہ تو وہ بندہ ہے، یہ لوگ تو اسے پہچانتے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں وہ ایسا تھا ہم نے اسے بستی سے نکال دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ، اس بندے کو ان لوگوں نے خوب پہچانا، یہ واقعی وہی شخص ہے جسے ان لوگوں نے اپنی بستی سے نکال دیا تھا، یہ اتنا گناہگار تھا میرا، اور اس نے لوگوں کو اتنا پریشان کیا ہوا تھا۔ لیکن موسیٰ، جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، اس نے شدید اذیت میں، مرض کی حالت میں، اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نہ ملا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نہ ملا، اس نے سامنے دیکھا، اسے کوئی نہ ملا، اس نے پیچھے دیکھا، اسے کوئی نہ نظر آیا، اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اور موسیٰ، اس نے مجھ سے کہا، اللہ، سارے مجھے چھوڑ گئے، کیا تو بھی مجھے چھوڑ دے گا؟ موسیٰ، اس کی وہ فریاد ایسی تھی کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔
اور موسیٰ، میں بات کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر اس وقت یہ ساری دنیا کے انسانوں کی بخشش بھی مانگتا تو میں ساری دنیا کے سارے انسانوں کو معاف کر دیتا۔ اللہ رب العزت ہم سے بڑی محبت کرتے، بڑی محبت کرتے۔ اللہ نہیں چاہتے میں اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکوں۔ ہم خود ایسے اعمال کر کے جان بوجھ کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو نہیں بچا رہے، ہم اپنے اپنوں کو نہیں بچا رہے۔ فکر کیجئے اس بات کی، کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والوں میں کوئی بندہ بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر بندہ اگر یہی فکر کر لے، کتنے گھر سنور جائیں گے، کتنے گھروں سے پریشانیاں تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت سے بے وفائی کرنا ہم چھوڑ دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی ناقدری کرنا ہم چھوڑ دیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی خاص سچی پکی محبت عطا فرما دیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔